اچھا ناظرین، جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل پر جو رد عمل آیا ہے وہ کئی حوالوں سے بہت زیادہ حیران کن ہے۔ نہ کسی سیاسی جماعت اور نہ کسی شخصیت نے اس سزا کی رتی برابر بھی مذمت کی ہے۔ ہر کسی نے اس سزا کو طاقتور افراد کے احتساب کی جانب ایک اہم قدم اور پیش رفت قرار دیا ہے، مگر نون لیگ کے اندر کچھ ایسے عناصر ضرور ہیں جو جنرل فیض کی سزا کو بنیاد بنا کر اگلی کارروائی جنرل باجوہ کے خلاف شروع کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، اصولی طور پہ اس مطالبے میں کوئی خرابی نہیں ہے، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی کیا، اگر سیاست میں حصہ لینے کا الزام ہے تو یہ انہوں نے سیاست میں حصہ جو لیا ہوگا وہ جنرل باجوہ کی اجازت کے بغیر یا ان کی انوالومنٹ کے بغیر تو نہیں لیا ہوگا۔ اس مطالبے کے اس وقت سب سے بڑے مدعی جو ہیں وہ خود وزیر دفاع خواجہ آصف ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ جنرل فیض کو سیاست میں مداخلت سے لے کر حکومتی شخصیات کو دباؤ میں لانے کے ہر قدم میں جنرل باجوہ کی مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنرل فیض جنرل باجوہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر وزیر دفاع مزید کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کے لیے ٹیک اوور کرنے کی دھمکی دی تھی۔ خواجہ آصف اس سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ قوم برسوں فیض حمید اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی۔ خواجہ آصف کے تازہ خیالات کے بعد مولانا فضل الرحمان کا ایک پرانا بیان پھر سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے دوران جنرل باجوہ اور جنرل فیض ان کے ساتھ پوری طرح رابطے میں تھے۔ ان دونوں جنرلز کی موجودگی میں ہم سے کہا گیا تھا کہ آپ نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آنی ہے۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگی قیادت چاہتی ہے کہ فیض حمید سے شروع ہونے والے احتساب کو اب جنرل باجوہ تک پہنچایا جانا چاہیے، اور سوشل میڈیا پر دیکھا جا رہا ہے کہ پہلی بار نون لیگ ایسا بیانیہ لے کر آئی ہے جس میں عام لوگ بھی ان کے ہم آواز ہو رہے ہیں۔ لیکن میرا نون لیگ کو مشورہ یہ ہے کہ اتنا تیز بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنرل فیض کو ملنے والی سزا کا مکمل فیصلہ ابھی ریلیز نہیں ہوا، ابھی کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں کن کن الزامات کے تحت سزا ہوئی ہے، اس لیے کوئی بھی رد عمل دینے سے پہلے مکمل فیصلے کا انتظار کر لینا چاہیے۔ ناظرین، جنرل فیض حمید کو ملنے والی 14 سال کی سزا کے بعد اب ہر زبان پہ ایک سوال ہے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیا اس سزا پر عمل درآمد ہوگا یا انہیں کسی سطح پر معافی مل جائے گی۔ اس بارے میں کورٹ مارشل کے دوران جنرل فیض حمید کے وکیل میاں علی اشفاق نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے کافی ابہام دور کیے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے کیس میں 90 سے زیادہ سماعتیں ہوئی ہیں، انہوں نے 3 سے 12 گھنٹے یومیہ اپنے موکل کے ساتھ گزارے ہیں۔ میاں علی اشفاق بتاتے ہیں کہ جرہ میں پوچھے گئے 8000 سوالوں میں سے 8 سوالوں کے جواب بھی ملزم کے خلاف استغاثہ کے گواہ نہیں دے پائے۔ یہ کیس ہم نے 100 میں سے 100 نہیں بلکہ 1000% جیتا ہے، تاہم یہ عدالت کا فیصلہ ہے اور ہم اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہم اس سے اگلے فورم میں اپنا موقف رکھیں گے اور انصاف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ جنرل فیض حمید کے وکیل کا موقف ہے، ظاہر ہے وہ اپنے موکل کے حق میں ہی بات کریں گے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ سزا ملنے کے بعد جنرل فیض حمید کو کسی خصوصی جیل میں رکھا جائے گا یا انہیں عام قیدیوں والی جیل میں منتقل کیا جائے گا۔ اس بارے میں ابھی کسی بھی جانب سے واضح بات نہیں کی جا رہی، البتہ خیال ہے کہ انہیں کسی ہائی سیکیورٹی زون میں پابند حراست رکھا جائے گا۔ اس بارے میں معروف صحافی محمد مالک کا کہنا یہ ہے کہ ایک اطلاع یہ ہے کہ شاید ادارے کی جانب سے یہ مشورہ آیا ہے کہ فوجی افسران یا دیگر لوگ جن کو آرمی رولز کے تحت سزائیں ہوتی ہیں ان کو سویلین جیلوں میں نہ رکھا جائے۔ دوسری بات یہ چل رہی ہے کہ ایسی جگہ پر آپ ان لوگوں کو بھی لا سکتے ہیں جو بہت ہائی پروفائل سزا یافتہ ہوں، جو ہائی پروفائل سیکیورٹی رسک ہوں۔ ایک بیانیہ یہ بھی بن رہا ہے کہ عمران خان کا اڈیالہ میں ہونا بہت زیادہ ہائی پروفائل سیکیورٹی رسک ہے، یعنی صحافی محمد مالک صاحب کا خیال ہے کہ ایک نئی جیل بنائی جائے گی یا کسی جگہ کو جیل کا درجہ دے کر ان تمام قیدیوں کو وہاں منتقل کیا جا سکتا ہے جسے ریاست ہائی پروفائل سیکیورٹی رسک سمجھتی ہے۔ جن لوگوں کو ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ جو ہے وہ عمران خان کی جانب ہے۔ اچھا ناظرین، ابھی 2 روز قبل ذکر کیا تھا کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ برطانوی حکومت نے ایک حد تک آمیز یا توہین آمیز سلوک کیا ہے۔ برطانوی وزارت خارجہ میں
ہوتے ہوئے ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی گاڑی کی بہت توہین امیز انداز میں تلاشی لی گئی ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہاں پہ ہر بندے کی تلاشی لی جاتی ہے، لیکن جب ہم نے ذرا کھنگالا ہے اس بات کو تو پتہ چلا ہے کہ وزراء داخلہ کی یا جو سینئر منسٹرز ہیں مختلف گورنمنٹس کے، ان کی گاڑی کی اس انداز میں تلاشی بہرحال نہیں لی جاتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی لی جاتی ہے اسی طرح ہی. اب بہرحال اس کو مزید دیکھنا پڑے گا. ناظرین، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس نامناسب اور تکلیف دہ سلوک پر حکومت پاکستان کو برطانیہ سے باقاعدہ احتجاج کرنا چاہیے، مگر ایسا نہیں کیا گیا. اب جو برطانیہ سے خبر آئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ. بتایا جا رہا ہے کہ برطانوی وزیر داخلہ نے محسن نقوی کے ساتھ ملنے سے انکار کر دیا. جیو ٹی وی کے رپورٹر مرتضی علی شاہ کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات کے لیے باقاعدہ درخواست دی تھی، مگر اس کے باوجود انہیں ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا گیا. اور یہ جان کر اور بھی دکھ ہوتا ہے کہ برطانیہ کی وزیر داخلہ کوئی اور نہیں، پاکستانی نیاد شبانہ محمود صاحبہ ہیں، اور ان سے اس سلوک کی توقع نہیں کی جا سکتی یا نہیں کی جانی چاہیے. البتہ اب پتہ نہیں شبانہ محمود نے ہمارے وزیر داخلہ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں روا رکھا. سفارتی آداب نہ صحیح، وہ اس بات کا خیال کر لیتی ہیں کہ ان کے اپنے وطن سے آنے والا وزیر داخلہ ان سے ملنے کی باقاعدہ درخواست کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس توہین امیز سلوک اور رویے پر حکومت پاکستان کو برطانیہ سے ضرور احتجاج کرنا چاہیے. ناظرین، حکومت کی پرانی خواہش پھر جاگ اٹھی ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک بار پھر پابندی لگانے کی تجویز زیر غور ہے. وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ایکس پر پابندی لگ سکتی ہے، جیسے برازیل میں لگی ہوئی ہے. ایکس حکومت کے ساتھ بہت کم تعاون کر رہا ہے. ہم نے انہیں آفر کی ہے کہ پاکستان آ کر اپنا دفتر کھولیں. انہوں نے کہا تعاون نہ کرنے والے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پاکستان میں بلاک کیے جا سکتے ہیں. وزیر مملکت صاحب نہ جانے کیوں کھل کر بات نہیں کرتے. انہیں بتانا چاہیے کہ ان سے عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ اس کا سامنا نہیں کیا جا رہا، اور اس کا جو ایکس ہینڈل ہے عمران خان کا وہ نہیں کنٹرول ہو پا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایکس پر پابندی کی تجویز زیر غور ہے. کھل کر بات کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے. اس کے جو حق میں دلائل رکھتے ہیں وہ بھی دیے جائیں، جو مخالفت میں دلائل دیتے ہیں ان کو بھی موقع دیا جانا چاہیے. چلے، عمران خان اور ان کا ایکس اکاؤنٹ تو حکومت کے لیے کافی دیر سے مسئلہ بنا ہوا ہے، مگر عالمی سطح پر بیانیے کی جنگ میں ناظرین اپنے ہتھیار اس طرح سے کند کر لینا کون سی عقل مندی ہے، مجھے نہیں پتا. اس کا مشاہدہ ناظرین ہم پاک بھارت 4 روزہ جنگ کے دوران بخوبی دیکھ چکے ہیں. پاکستان میں ایکس پر تو 8 فروری کے الیکشن والے دن سے ہی پابندی عائد تھی. پھر جب جنگ کے دوران بیانیے کی جنگ میں بھارت کو ٹکر دینا تھی تو پھر ایکس کھولا گیا. پھر سب نے دیکھا کہ کس طرح پاکستانی جوانوں نے الحمدللہ سوشل میڈیا پر بھارت کو چاروں شانے چت کیا. غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو ایکس پر پابندی لگانے سے حکومت کے ہاتھ سوائے شرمندگی اور ملامت کے کچھ بھی نہیں آتا. اب جب بھی پابندی لگائی گئی ہے شرمندگی حکومت کو اٹھانا پڑی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ناظرین وی پی این استعمال کر کے ایکس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، اور یوں حکومتی پابندیاں خود حکمرانوں کا منہ چڑھانے لگتی ہیں، جس کے بعد پھر مولوی راغب نعیمی جیسے علماء سے ایسے فتوے لینے پڑتے ہیں کہ جی وی پی این کا استعمال غیر شرعی ہے، حرام ہے. پھر وفاقی وزراء سمیت ہر حکومتی نمائندہ وی پی این لگا کر ایسے فتووں کی تشہیر شروع کر دیتے ہیں، خود یعنی وی پی این لگا کے وی پی این کے خلاف فتووں کی تشہیر شروع کر دیتے ہیں. اس لیے ایکس پر پابندی سے حاصل وصول تو کچھ نہیں ہونا، صرف حکمرانوں کے حصے میں ان لوگوں کی طرف سے بھی مزید لعنت ملامت آ جاتی ہے جن کا حکومت سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہوتا، نہ وہ حکومت کے مخالف ہوتے ہیں نہ حامی ہوتے ہیں، وہ بھی حکومت کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. وزیر اعظم سمیت تمام حکومتی زعما ناظرین آپ جانتے ہیں کہ وی پی این کے استعمال سے منافقت کی جیتی جاگتی تصویر بن جاتے ہیں. یعنی اسے مخالفت کر رہے ہوتے ہیں اور خود وی پی این استعمال کرتے ہیں. خود وزیر اعظم کا بیان جو ہے ٹویٹر پر پابندی کے حوالے سے وزیر اعظم کا بیان جو ہے وہ وی پی این لگا کر آتا ہے. تو یہ ایک عجیب سی ایک کشمکش ہے، ایک منافقت ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس سے جان چھڑا لینی چاہیے، ایک واضح اعلان کرنا چاہیے اور پھر اس پہ جو بھی ہے پر عمل کرنا چاہیے.